أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي السهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين البشير المصدق والنذير المؤيد سيد الممجد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، قد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. عزیزان گرامی، حسب وعدہ میں نے اس کا انتظار کیے بغیر کہ اور مجالس جہاں ہیں ان کا وقت، ابھی وہاں مجالس شاید جاری ہیں، لیکن ہم اپنے وقت سے مجلس کو شروع کرنے کے عادی ہیں، اور اسی حساب سے آپ کے سامنے میں حاضر ہوں. جو میرا یہ محترم مجمع ہے اس کے بھی ایک وقت کی اور اس کے بعد کی مجالس کے بھی وقت کی بات سامنے رکھ کر، البتہ جو سڑک پر سن رہے ہوں میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ سڑک پر بیٹھ کر سننے کے بجائے آپ اپنے مدرسے میں تشریف لے آئیں، فرش عزا پر بیٹھ کر یہاں آپ سنیں گے، ہمیں زیادہ اچھا لگے گا. آپ یہاں اگر آ کر سنیں گے بجائے سڑک پر بیٹھ کر سننے کے تو زیادہ بہتر ہے. فرش عزا پر بیٹھنے کا ثواب کچھ اور ہے. ایک صلوات محمد علیہ. قرآن کریم کی اس آیت میں رسول کے ارسال اور مرسل ہونے کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان کو کیوں بھیجا گیا ہے. تو تم پر ہماری نشانیاں، ہماری سائن، ہماری علامتیں، ہماری پہچان، ہماری معرفت کی باتیں بیان کرے اور تمہارے نفوس کو پاک کرے. نفس کو پاک کرنا بہت بڑا کام ہے، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. یہ کام وہی کرے گا جس کا خود نفس پاک ہو. ایک صلوات علیہ. یزکیکم، نفس کو تمہارے پاک کرے اور تم کو کتاب اور حکمت. لفظ حکمت جب قرآن میں آتا ہے تو اس سے مراد عقل و فکر و فہم سب کچھ ہے، اور انگلش میں کہہ لیے تو وژڈم. عقل و فکر و فہم ان سب کا 12 معنی ہے لفظ حکمت کے. یہاں ہم اس کو ان لفظوں میں ترجمہ کر لیں گے. آپ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سب کچھ تم کو تعلیم دے جو تم نہیں جانتے تھے. اور اس کے بعد اس نے آواز دی: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو دیکھو بھی میرا شکر ادا کرو، میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو تاکہ میں بھی تمہیں مواقع نعمت و رحمت پر یاد رکھوں، اور میرا شکر ادا کرو، انکار نہ کرو. بس عزیزان گرامی، حقوق اور اسلام کی بات پر آپ کے سامنے اس آخری مجلس میں یہ چاہوں گا کہ کل جو بات تھی اسی کو آگے بڑھا لوں. کل میں آپ کے سامنے بھائی اور بھائی کے حق پر بات کر رہا تھا، اور قرآن کریم نے اس سلسلے میں جو لفظ بھائی کی لفظ کے لیے جو عربی میں لفظ ہے اخ، اس کو استعمال کیا. اور مختلف طریقوں عربی قاعدے کے اعتبار سے اس لفظ کو استعمال کیا گیا.
اخ کی جمع اخوہ ہے، اگر بہن کی لفظوں میں ہے تو اخوات ہے، اور پھر جہاں مختلف کہ ان کے بھائی تمہارے بھائی تو اس حساب سے اخوہم اخوکم، اس کا بھائی اخو، یہ سب عربی قاعدے کے حساب سے مختلف شکلوں میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا۔ کل میں آپ کے سامنے جس بات کو کہ قرآن کریم میں انبیاء کے لیے بھی اذ قال لهم اخوہم نوح الا تتقون انی الیکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول جو امانت دار ہے۔ تو دیکھو پھر تقوی اختیار کرو، اور پھر اسی طرح ہر نبی کے بارے میں اور مختلف انبیاء کے بارے میں صلوات محمد علیہ۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو، اور پھر فوراً اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ایک نبی نے کہا بالکل وہی لفظیں جناب نوح کے بعد جناب ہود کے لیے، وہی لفظیں کل جیسا کہ عرض کر رہا تھا، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی الیکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہی لفظیں جناب صالح کے لیے، یہی لفظیں جناب لوط کے لیے، ایک ہی انداز بالکل ہر جگہ۔ ہر نبی کی آواز کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اگر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو رسول ہوں اور امین ہوں، امانت دار ہوں۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ یعنی رسالت کا ایک بہت اہم منصب یہ بھی ہے کہ وہ امین ہو۔ واہ واہ واہ، یہاں تک کہ جب ہمارے حضور پر قرآن فرشتہ لایا تو اس کے لیے بھی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مَطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ جو جبرائیل قرآن لے کر آئیں گے ان کے صفات بیان کرنے کے بعد اس میں بھی آخری صفت امین ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ یہ ہدایت اور نصیحت ہے سارے عالم اسلام کے لیے کہ ہر نبی تمہیں امین بنانے کے لیے آیا، فرشتہ بھی امانت پر فخر کر رہا ہے، ہر نبی اپنے امین ہونے پر فخر کر رہا ہے، اور ہمارے حضور نے اس سے پہلے کہ نبوت کا کلمہ پڑھوائیں اپنی امانت کا کلمہ پڑھوایا۔ تو عالم اسلام کے لیے ایک نصیحت ہے، امانت کو فراموش نہ کرو۔ صلوات محمد علیہ۔ مختلف شکلوں میں اس لفظ امانت پر بات کی گئی۔ اب یہ کہ ہر نبی نے یہ کہا کہ میں نے جو نبوت پہنچا دی، جو تمہارے درمیان اللہ کا پیغام پہنچایا، جو تمہارے درمیان اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، ما اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی سوال کسی اجر کا نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، اگر میرا کوئی اجر ہے بھی تو اس عالمین کے پالنے والے کے لیے۔ صلوات محمد علیہ۔ اگر میری کوئی اجرت ہے تو عالمین کے پالنے والے پر۔ ہر نبی نے انکار کیا امت سے اپنی نبوت کی ذمہ داری پر اجرت مانگنے سے۔ یہ کیا ہے؟ جب ہمارے نبی کا دور آیا تو اب یہ نہیں ہے کہ اجرت اللہ سے، بلکہ اب اجرت امت سے مانگی گئی۔ اب امت سے خطاب ہوا
لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اس کار نبوت کے مقابلے میں مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کی اجرت دو، تو کیا محبت دو، تو کیا رسول نے سوال کیا؟ نہیں، لفظ قل بتا رہا ہے، قل کہہ دیجئے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ حکم الہی ہے کہ اب آپ ان سے اجرت مانگیں۔ گزشتہ شب ایک مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ حکم نوح کو کیوں نہیں دیا، کار نبوت انجام دے لیا، اپنے قرابت داروں کی مودت مانگ لو، ہود کو کیوں نہیں دیا، صالح کو کیوں نہیں دیا، اور انبیاء کو کیوں نہیں دیا، ہمارے ہی نبی کو کیوں حکم مل رہا ہے اب اجرت مانگو؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ دین کامل ہو لے تو اجرت مانگو، ایک صلوات محمد علیہ وسلم، یا یہ کہ دین کامل ہو لے تب اجرت مانگو، اور یا یہ کہا جائے کہ کسی اور نبی کے ایسے اہل بیت ہوتے تو اہل بیت کی محبت مانگی جاتی۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ جہاں ختم ہو رہا ہے کار نبوت، دین کامل ہو رہا ہے، وہاں آواز دی جا رہی ہے قل، کہہ دیجئے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کی محبت اور محبت۔ یہ سوال اس لیے کہ ان کے جیسے اہل بیت لاؤ تو صحیح۔ میں پھر ایک بار سڑک پر جو حضرات ہیں ان سے کہوں گا کہ مدرسے میں کافی جگہ ہے، آپ مدرسے ناظمیہ کے اندر یہاں مجالس جو ہے اس میں تشریف لے آئے، سڑک پر سننے کے بجائے، چاہے مستورات ہو چاہے لوگ ہوں، یہاں بہت جگہ آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ ایک صلوات سب مل کر تاکہ اس ڈسٹربنس سے مستقل الگ بچا جا سکے اور آپ گفتگو میں شریک ہو سکیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو میں یہ بھی پہلے معذرت کر لوں کہ سب کے ذہنوں میں رہتا ہے آج 2:30 بجے مجلس شروع ہوگی، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آگے کی مجالس کے لیے وقت رکھنا ہے، اس لیے میں اپنے وقت سے شروع کر دیتا ہوں، اس کا انتظار کیے بغیر کہ اور کہیں مجلس اگر ہو رہی ہے تو وہ ختم ہوگی کہ نہیں۔ اگر وہ اپنے وقت پر نہیں ختم ہو رہی ان کی مجبوری ہے، میرے شروع کر دینے میں کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میرے سامنے جو میرا مجمع ہے اس کے سامنے مجھے شروع کر دینے میں کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن میں رہتا ہے آگے کی مجلس پر اثر نہ پڑے۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ مجالس سب مجالس ہیں، خطبہ سب خطبہ ہیں، اس ممبر سے سب حق محبت اہل بیت اور حق عزائے امام مظلوم ادا کر رہے ہیں۔ سبھی کے لیے ہماری دعا ہے کہ سب کو اللہ اور بہتر اور بہتر اور بہتر اس کا کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ زمانہ ازاں ہے اور مسلسل آپ حضرات بھی صبح سے شام تک شریک ہیں۔ تو آئیے، بھائی کا حق بھائی پر، میں نے آپ کے سامنے والدین کا حق اور مختلف حقوق بیان کیے، اور یہاں کل آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بھائی نے بھائی کا حق کیسے ادا کیا۔ آج بھی اسی گفتگو آگے بڑھائیں ہم آپ کے سامنے کہ بھائی نے بھائی کا حق کیسے ادا کیا۔ جہاں پر اللہ کا حق بندوں پر، انسان کا حق انسان پر، اور اس میں نے 3 اجزاء میں اس کو تقسیم کیا ان تقریروں میں آپ کے سامنے الگ الگ حصوں میں: اقرار حق، اعلان حق، ادائیگی حق۔ اور میں نے عرض کیا کہ حق کی ادائیگی سب سے مشکل کام۔ اس ادائیگی حق میں کتنی مشکلات ہیں آج نہیں، تاریخ کے ورق پلٹتے چلے جائیے، شروع سے نظر آئے گا کہ جہاں معلوم ہے کہ یہ حق ہے لیکن اس حق کی ادائیگی کتنا مشکل کام ہے۔ آج اسی کو آپ کے سامنے 2 لفظوں میں پیش کروں گا کہ وہ وقت کہ جب رسول 40 سال خاموشی، 23 سال اعلان نبوت کے بعد کی پریشانیاں، مصیبتیں، ان میں 13 سال مکے کی زندگی۔ پہلے دن کے مجلس میں عرض کیا تھا کہ 13 سال مکے میں جو زندگی گزاری، آخر وہ وقت آیا کہ بستر پر کسی کو سلایا،
کھچی ہوئی تلواروں میں سویا سونے والا، واہ 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 اور رسول جب چلے تو جو 40 افراد جمع ہوئے تھے کہیں پر مشورہ کر کے قتل کرنے کے لیے، ان 40 میں سے 13 آگے آئے کہ گھر کو گھیر لیا جائے۔ تاریخ میں یا 13 ہے یا 11 ہے جو حضور کے گھر کو گھیر کر قتل کرنے آئے۔ تو میں کیا یہ نہ کہوں کہ ان 40 میں اتنی ہمت نہ تھی کہ سب آ جاتے ہیں، کیونکہ جانتے تھے جس گھر کو گھیرنے جا رہے ہیں وہاں کوئی اور بھی ہے۔ ایک صلوات محمد والے، جس کا خوف اور ڈر۔ لیکن 13 کھچی ہوئی تلواریں ناکام رہ گئیں، اور رسول اور ان کے بستر پر سونے والا اتنا کامیاب ہو گیا کہ تم خون بہانے آئے تھے تاکہ اسلام کے دامن پر خون کے دھبے لگ جائیں، ہم اس دامن کو خون کے دھبوں سے بچا کر نکل جائیں گے، اور نکل گئے۔ 13 کھچی ہوئی تلواریں ناکام رہ گئیں، اللہ کا رسول مدینہ کی طرف چل دیا۔ جو بستر پر سو رہا تھا اس کو رسول امین، امانت دار رسول، اپنی امانتیں اور غیروں کی امانتیں دونوں سپرد کر کے چلا۔ جو غیر اپنی امانت مانگنے آئے وہ بھی دے دینا، اور جو میری امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کو بھی لے کر آ جانا۔ کتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ رسول جس کی زندگی کا سب سے بڑا ذمہ داری کا منصب امانت، وہ اپنے بات کے لیے امانت کس کے سپرد کر رہا ہے؟ میرے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب کے حوالے کر کے۔ اور یہاں پر مختلف باتیں ہیں کہ راستے میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، لیکن ان سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے آئے، مدینے آ گئے۔ مکے والوں کو چین نہیں پڑا، چین نہیں پڑا۔ اس کے بعد دربار میں اور مکے والوں کو اب بھی اطمینان نصیب نہیں ہوا۔ چلو اب مدینے چل کر بات کریں۔ پہلا لشکر آیا بدر، وہ جنگ تھی بدر کہ اگر اس میں مدینے والے ناکام ہو جاتے تو کیا کچھ نہ ہو جاتا، تاریخ اسلام بدل جاتی۔ لیکن یہاں پر بھی اس نے آواز دی، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ بدر میں تم کتنی حالت ذلت میں تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ تاریخ اسلام میں جو جنگیں ہیں، وہ لڑائیاں خود قرآنی الفاظ بتلا دیتے ہیں کہ یہ لڑائیاں، یہ جنگیں اسلام پھیلانے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ اپنے دفاع اور اپنی حفاظت کے لیے تھی۔ 440 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آنے والے حملہ آور قرار پائیں گے۔ اپنے گھر میں رہ کر مقابلہ کرنے والا حملہ آور کبھی نہیں کہلائے گا۔ مکے سے مدینے کا فاصلہ 440 کلومیٹر کا، جنگ بدر مکے سے مدینے سے بالکل قریب ہو رہی ہے۔ یہ جنگ یہ بتلا رہی ہے کہ جو لوگ آئے ہیں حملہ آور وہ ہے، رسول اپنا اسلام تلوار کے زور پر لے کر نہیں گئے ہیں مکے تک پھیلانے کے لیے۔ صلوات محمد علیہ۔ اور اس لیے مکے اور مدینے کے بعد مدینے میں جنگ بدر جو ہونا تھا ہوا۔ دوستو عزیزو متوجہ رہیں گے آپ۔ جنگ احد، جس کو لوگ احد کہتے ہیں، جنگ احد وہ بھی ہو گئی، اور وہاں پر بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ 5000 کا لشکر مدینے کے بے سر و سامہ لوگوں کو آیا تھا کہ بس اب ختم کر دیا جائے۔ ناکام گئے، کچھ نہ کر سکے، اور آخری اب بدر سے بھی ناکام،
احد سے بھی ناکام۔ کلچر کتنا الگ تھا، تہذیب کتنی الگ تھی۔ جو اسلام تہذیب پیش کرنا چاہتا تھا اور کر رہا تھا، اس کا مقابلہ جن لوگوں سے تھا ان کی تہذیب کیا تھی۔ آپ اس کا اندازہ تاریخ میں اس واقعے سے کر لیں کہ جب جنگ بدر میں مکے والے آئے تو سواریوں پر عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئے، جنگ احد میں آئے تب بھی عورتوں کو ساتھ لے کر آئے، اور وہ مختلف اشعار پڑھتی ہوئی آئیں، فوجیوں کو، جنگ میں لڑنے والوں کو شوق و تشویق دلاتی ہوئی آئیں۔ کلچر کا فرق کتنا بڑا ہے، تہذیب کا فرق کتنا بڑا ہے۔ یہ مذہب کی بات نہیں ہو رہی تھی، تہذیبوں کے تصادم کی بات تھی، تہذیبوں کے ٹکراؤ کی بات تھی کہ ایک طرف وہ تہذیب تھی جس کو خانوادہ عبد المطلب پیش کرنا چاہتا تھا اور کر رہا تھا حضرت ابراہیم کے وقت سے، اور ایک طرف وہ تہذیب تھی کہ اس کو مکے اور عرب کے اور لوگوں نے اپنا لیا تھا۔ اس کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ جب پہلی جنگ ہوئی بدر تو لوگوں نے خواہش کی، یا رسول اللہ ہم بھی اگر شہر کے اندر جنگ لڑ لیں تو ہماری عورتیں بھی جنگ میں شریک ہو جائیں گی، کم سے کم مکانوں کے اوپر سے پتھر پھینکنے ہی کا فریضہ انجام دیں گی۔ لیکن رسول نے گوارا نہیں کیا۔ یہ غیرت اسلامی کے خلاف تھا کہ جو منصب و فریضہ عورت کا ہو اس سے ہٹا کر اس کو لایا جائے۔ بھائی یہی مثال آگے تک کے لیے کافی ہے کہ مکے والے جنگ میں عورتوں کو لے کر آئے، لیکن نہ بدر میں رسول کے لشکر میں کوئی عورت ہے، نہ احد میں رسول کے لشکر میں کوئی عورت ہے۔ اب اگر پھر کبھی کوئی میدان میں عورتوں کو لے آئے تو سمجھ لیجئے گا یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر یہ کہو صلوات محمد و آل محمد۔ یہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہوگا۔ جنگ احزاب، احزاب جمع حزب کی، اور حزب گروہ، یہ الگ الگ گروہ، الگ الگ قبیلے جو آپس میں بھی لڑ رہے تھے، ایک دوسرے سے دشمن تھے ایک دوسرے کے، لیکن یہ سب مل کر رسول کی دشمنی پر ایک ہوئے۔ احد میں 5000 کا لشکر تھا، لیکن دوستو عزیزو جب جنگ احزاب کا موقع آیا تو یہ لشکر 10,000 تھا، تعداد بڑھ گئی۔ 10,000 کا لشکر لے کر چلے، اب تو مدینے کا اور مدینے والوں کا خاتمہ ہونا ہے، فیصلہ کن لڑائی ہونا ہے۔ اور کون کون اس میں بڑے بڑے سردار ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان۔ حالانکہ میں ایک فقرہ کہہ لوں آپ کے لیے، تینوں ابو جمع تھے، مگر سب کو خوف تھا کسی اور ابو کے بیٹے کا۔ ایک اور صلوات محمد علیہ وسلم۔ سب جمع تھے، بس آج فیصلہ کن لڑائی ہونا ہے، تو اپنے لیے اپنے ساتھ یہ تینوں ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، ایک ابو کو نہیں بلکہ ایک ابن کو لے کے آئے کہ کم سے کم یہ ساتھ دے گا بڑا مضبوطی کے ساتھ، عامر ابن عبد ود، ود کا بیٹا، نام یہ ہے عامر ابن عبد ود، ود کہتے ہیں لوگ، ود صحیح ہے، عامر ابن عبد ود، نامی گرامی عرب کا ماننے والا شجاع بہادر، اس کو ساتھ لے کر چلو، اب کی کامیابی مل جائے گی۔
سب کو لے کر آئے، اور پھر کیفیت کیا تھی، 6 دن تک مدینے میں رہنے والے، وہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، بڑے بڑے سرداران عرب، بڑے بڑے مقابلہ کرنے والے ساتھ آ رہے ہیں، دیکھو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ آپ سے عرض کرو، اتنا خوف میں تھے مدینے کے بہت سے لوگ۔ یہ میں اپنی طرف سے خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خطابت یا تقریر نہیں ہے، بلکہ قرآن گواہ ہے اس بات کا، خود قرآن گواہ ہے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، جب وہ یاد دلاتا ہے، ایمان والو اس نعمت کو یاد کرو۔ جب خوف کا منظر اس نے بیان کیا کہ مدینے والوں کے خوف کا یہ حال تھا، لکھنؤ کی زبان میں کہوں ترجمہ اگر کروں، شاید بہت مل جائے گا ترجمہ قرآن کی آیت سے۔ آپ کہتے نہیں جب کوئی ڈرتا ہے کیا کریں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، لکھنؤ کی زبان ہے کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ، کلیجہ منہ کو آ گیا، نگاہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اب قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں، وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یہ آج آپ اردو میں بولتے ہیں، 1400 برس پیشتر قرآن کی آیات کا ترجمہ لوگوں نے محاوروں میں ڈھال لیا۔ وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب آئے مدینے کی طرف لوگ مکے والے، تو مدینے والوں کا حال یہ تھا کہ جیسے زاغت الابصار، آنکھیں تاریک ہو گئی ہوں اور دل الٹ کر حلق تک آ گئے ہوں۔ وہ یہ نا کہ کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اور اس وقت میں یاد کرو اس نعمت کو کہ جب ہم نے آسمان پر سے سیاہ آندھی، ملائکہ، فرشتے جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے تمہاری مدد کے لیے نازل کیے۔ مدینے والوں کے خوف کا اندازہ کیجیے آپ۔ یہ حالت تھی خوف کی مدینے میں رہنے والوں کی کہ قرآن نے کہا، ایک گروہ تو بڑھ بڑھ کر رسول سے یہ کہنے لگا ہمیں مکے واپس جانے کی اجازت دے دیجیے، ہمارے گھر وہاں خالی پڑے ہیں۔ تو قرآن نے کہا یہ گھروں کا بہانہ کر رہے تھے، اس لیے کہ ڈر کے مارے فرار کرنا چاہتے تھے۔ صلوات محمد علیہ، سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد پر۔ اس حالت میں ان کے خوف کو کیسے ٹھیک کیا جائے، ان کے خوف کو کیسے دور کیا جائے، انتظامات ہونے لگے، یہاں تک کہ جناب سلمان نے مشورہ دیا کہ ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں کام ایسا ہوتا ہے، اس طرح سے انتظام کیا جاتا ہے، اور آپ نے خندق کھود لینے کی ترکیب بتلائی۔ 6 دن تک یہ خندق کھودی گئی، اور اس سے اتنا اطمینان ہوا مدینے والوں کو، اتنا مطمئن ہوئے مدینے والے کہ سلمان کو دعائیں دینا شروع کی۔ جو مہاجر تھے جب دلوں کو اطمینان ہوا تو فخر سے کہنے لگے سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہیں۔ جو انصار تھے انہوں نے یہ دیکھا ہوگا نہیں سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہیں۔ رسول نے دونوں کی سنی اور فرمایا نہ تم میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں، سلمان و منا اہل البیت۔ صلوات محمد علیہ۔ میں یہیں پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر لیتا، کیونکہ جانتا ہوں کہ ہمارے پاس، پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ سے میرے کل بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ چکا ہوں، آپ کی قوم کے مایہ ناز شخصیتیں جو خود خطیب ہیں، خود مقرر ہیں، اور ہماری قوم کے لیے سبب فخر ہیں۔ آفس میں ہمارے جناب سے صفت عزیز صاحب تشریف فرمائے ہیں، میرے سامنے میرے
عزیز ترین بھائی اور دوست جناب حیدر عباس رضا صاحب تشریف فرمائے، ادھر ہمارے بابی میاں بیٹھے ہیں۔ میں ایسے افراد کے لیے پورا مجمع جو میری نظروں کے سامنے ہے، جو سڑک تک ہے، ان سب کو جانتا ہوں۔ یہ مولائی مجمع ان تاریخوں میں اس طرح جب آتا ہو تو دنیا دیکھ لے اور سمجھ لے کہ کتنی کشش ہے نام حسین میں، اور کتنا جذب و اثر اس نام میں۔ صلوات محمد علیہ۔ مجھے معلوم ہے، کل بھی مجھے اطلاع رہی کہ سڑک پر بے پناہ مجمع، لیکن مشکلات وہاں کی ہیں۔ جہاں تک آواز جا سکتی ہوگی جا رہی ہوگی، پھر بھی میں اپیل کروں گا اور کہوں گا جو سڑک پر حضرات ہیں، ابھی بھی مدرسے میں مستورات کے لیے بھی گنجائش ہے، وسیع عمارتیں ہیں، وسیع جگہ ہے، آپ لوگ یہاں آ سکتے ہیں۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ آئیے سب مل کر یہاں سے باہر تک مل کر صلوات بھیجیں محمد والے۔ کیا منظر ہے، بھائی کا بھائی سے حق ادا ہونے کا موقع ہے، جو قرآن نے کہا۔ ایسی بات گفتگو ختم ہوگی۔ بھائی نے بھائی سے وعدہ کیا ہے، ذوالعشیرہ کے دسترخوان سے بھی پہلے سے، اور اب اس پورے لشکر کا سب سے بڑا نمائندہ بن کر عمرو ابن عبد ود۔ فرمائش ہے میرے محترم بھائی کی، اس لیے میں کچھ پڑھ رہا ہوں۔ آیا نیزہ ہاتھ میں ہے، چاروں طرف گردش کی، پکار پکار کر آوازیں دی اندر بیٹھنے والوں کو، اگر اب تمہارا یہ گمان ہے کہ تم میں سے جو قتل کر دیا جائے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تو آؤ مقابلے پر آؤ۔ ان کنتم تزعمون، اگر تم یہ گمان کرتے ہو، انو من قتل، جو بھی تم میں سے قتل کیا جائے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، تو آؤ مقابلے پر آؤ۔ خاموشی، سناٹا، صرف ایک بھائی کا حق ادا کرنے، اسلام کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے اور اللہ کی اطاعت۔ ہر دفعہ اٹھتے ہیں، انا لہو یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، اللہ کے رسول، اس کے لیے میں کافی ہوں۔ میں یہی ترجمہ کروں گا، اللہ کے رسول، اس کے لیے میں کافی ہوں۔ پیار سے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ پھر پکارا اس نے، پھر آوازیں دی، پھر تانے کیے، پھر طنز کیے، پھر علی اٹھے، پھر وہی جواب، بیٹھ جاؤ علی تم بیٹھو، پھر وہی آواز۔ میں کہتا ہوں یہ دو طرح کا مجمع ہوگا، جو نہیں اٹھ رہا ہے۔ ایک تو وہ جو واقعی خوف زدہ ہے، اور ایک وہ جو مولا کا چاہنے والا ہے، وہ بھی چاہتا ہے دیکھیں تو کون کتنی منزل پر ہے۔ ایک صلوات دیکھیں تو کون کس منزل پر ہے۔ اور جب کوئی نہ اٹھا تو اب رسول نے اپنے بھائی کے سر پر امامہ باندھا۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک منظر ایک جگہ کا پیش کیا تھا، آج آپ کے سامنے دوسری بات کہوں۔ امامہ باندھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خدایا اس کو داہنی طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے تیری حفاظت میں دیا، اور میدان کی طرف یہ فرماتے ہوئے روانہ کیا، برز الایمان کل الی الکفر کل، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں چل۔ علی میدان کی طرف چلے، سامنے کون کھڑے ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ، عمرو ابن عبد ود، یہ پورا لشکر دیکھ رہا ہے۔
وہ سامنے سے آتی ہوئی شخصیت، وہ رفتار، وہ متانت، وہ شجاعت، وہ پیروں کی دھمک، اگر عقیدت کے حساب سے عرض کروں تو ابو جہل نے، ابو لہب نے، ابو سفیان نے ایک دوسرے سے پوچھا ہوگا یہ امامے کے چاروں طرف بجلیاں کیسی کوند رہی ہیں؟ صلوات محمد علیہ محمد۔ شاید ابو لہب سے پوچھا ہو شاید یہ کہیں عبد المطلب تو نہیں آ گئے، سر پر وہی امامہ ہے؟ نہیں، ابو طالب بھی تو ایسے ہی پہنتے تھے، وہ تو نہیں ہے؟ کہیں خود رسول تو نہیں آ گئے؟ لیکن وہ تو میدان میں آتے نہیں۔ پھر یہ کون ہے جس کے چاروں طرف امامے کے ساتھ جیسے قوس قزح کے رنگ ہوتے ہیں، یہ سرخ، یہ سبز، یہ گلابی، یہ بجلیاں کیسی کوند رہی ہیں؟ کون بتائے ان کو؟ یہ جبریل اور میکائیل کے پروں کے سائے کی شعائیں ہیں جو ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہیں حصار علی کو کیے ہوئے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اپنی عقیدت کے منظر سے دیکھتے ہوئے، عقیدت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ ابو جہل اور ابو سفیان نے ابو لہب سے پوچھا ہو یہ آ جو رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے یہ سیاہ آندھی کیسی ہے؟ قرآن سیاہ آندھی، یہ سیاہ آندھی کیسی ہے؟ تم بہت پرانے ہو ابو لہب، بڑے میاں تم ہی بتا دو یہ پیچھے پیچھے سیاہ آندھی کیسی ہے؟ شاید جواب دیا ہو چپکے بولو، زور سے نہ پوچھو، بڑی مشکل سے تو اس کو لے کر آئے ہیں، سن لے گا تو چلا جائے گا۔ اتنی مشکل سے تو اس عمرو ابن عبد ود کو لے کر آئے ہیں، چپکے سے پوچھو، زور سے بولوں گا چلا جائے گا۔ تو بتاؤ کون ہے پیچھے پیچھے یہ سیاہ آندھی؟ کوئی اور نہیں ہے، ملک الموت علی کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں عمرو کی روح قبض کرنے کے لیے۔ صلوات سب مل کر صلوات محمد علیہ محمد۔ عمرو نے دیکھا آتی ہوئی شخصیت کو، چہرے پر یہ شجاعت، رفتار میں یہ متانت، ہاتھ میں ذوالفقار، آہستہ قدم، پیدل چلے آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جیسے قریب آئے، گھبرا کے پوچھتا ہے آپ کون؟ آپ کون؟ دشت جبل کو لرزہ دینے والی آواز بلند ہوئی، انا علی ابن ابی طالب۔ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ گھبرا گیا، ڈر کے کہتا ہے ان اباک علی صدیقہ، تمہارے پدر گرامی سے تو میری دوستی تھی، میں نہیں چاہتا ان اقتلک کہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ نہ سنیے گا جہاں جہاں حضرات ہیں، میں اس خطابت نہیں ہے بلکہ تاریخ کے بعض گوشے ہیں جو آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تمہارے بابا سے تو میری دوستی تھی، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں قتل کروں۔ یہاں پر ابن ابی الحدید کے پر استاد ابو الخیر نے لکھا، جھوٹ بول رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا تھا اس لیے کہ بدر میں موجود تھا، بھاگ لیا تھا، احد میں بیٹھ لیا، آیا ہی نہیں۔ جس کے جواب میں مولا نے فرمایا
کہ شرک و ایمان میں دوستی کیسی. صلوات محمد علیہ وسلم. اور اس کے بعد کا جملہ بڑا قیمتی ہے. اس نے کہا تھا کیا؟ انا اکرہ انی اکرہ، میں کراہت کروں گا اس بات سے کہ ان اقتلک، کہ میں تمہیں قتل نہ کر دوں. مولا کا جواب کیا تھا؟ شیر الہی، شیر خدا، شیر ابو طالب، شیر رسول. کیا جواب ہے؟ لا ولیکنی ما اکرہ، لا میں اس بات پر کراہت نہیں رکھتا کہ ان اقتلک، مجھے کوئی کراہت نہیں ہوگی تجھے قتل کر دینے میں. صلوات محمد علیہ وسلم. پھر موقع دیا، تاریخ اسلام کے حقائق، موقع دیا. فرمایا لیکن ایک بات میں نے سنی ہے کہ جب تجھ سے کوئی 3 باتیں 3 سوال کرے تو تو اس میں سے ایک کو پورا کرتا ہے. کہا ہاں ایسا تو ہے. اچھا تو میرا پہلا سوال تجھ سے یہ ہے کہ تو کہہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنا یہ تو نہیں ہوگا. فرمایا اچھا تو پھر اپنے وطن چلا جا. تینوں جملے سنیے گا. اچھا تو پھر اپنے وطن چلا جا. کہنا یہ بھی نہیں ہو سکتا، عرب کی عورتیں مجھ پر ہنسیں گی، پوری قوم کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا کہ میدان چھوڑ کر چلا گیا. یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہوں کہ اسلام طاقت کا دین ہے، علی کے جملوں کی اس ترتیب پر غور کر لیں. میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے، پھر دہراتا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرماتے کہ چلا جا. وہ کہتا نہیں جاؤں گا. فرماتے تو پھر اسلام قبول کر. وہ کہتا یہ بھی نہیں ہوگا. تب فرماتے تو پھر مقابلہ کر. علی نے کیا فرمایا؟ اسلام قبول کر. کہا نہیں. چلا جا. کہا یہ بھی نہیں ہوگا. کہا مقابلہ کر. ترتیب بتلا رہی ہے، علی کے سوالات کی ترتیب بتلا رہی ہے. پہلا اسلام قبول کر، نہیں ہوگا تو چلا جا. ہونا یہ چاہیے تھا اگر اسلام طاقت کے بل پر پھیلنے والا دین ہوتا تو ترتیب یہ ہونا چاہیے تھی کہ چلا جا. وہ کہتا نہیں. کہتے تو اسلام قبول کر. وہ کہتا نہیں. تو فرماتے تو پھر جنگ کر. تب معلوم ہوتا کہ یہ سوال اور جنگ کا سوال جب مل کر ہے تو اسلام اس کے قبول نہ کرنے کی بنیاد پر علی نے تلوار کھینچی ہے. نہیں تلوار ابھی نہیں کھینچی جائے گی. یا تو کلمہ پڑھ یا چلا جا. یہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں تھا. ایک صلوات محمد والے. یہ تو یہاں روز کی رسم ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ بھائی اس وقت بجلی آنے دیا کرو، لیکن یہ روز کی رسم ہے، کچھ ہے، جانے دیجئے. تو پہلی بات اسلام قبول کر. نہیں ہو سکتا. اپنے وطن چلا جا. موقع دیا. کہا یہ بھی نہیں ہوگا، عرب کی عورتیں ہنسیں گی، اپنی قوم کے سامنے بڑا ذلیل ہو جاؤں گا. علی نے اب فرمایا تو پھر آ اور جنگ کر. پھر آ بڑھ اور جنگ کر. یہاں دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے، لیکن ہم اس کے قائل ہیں کہ دشمن کے منہ سے بھی کوئی اچھی بات نکل جائے. ایک جملہ اس نے یہاں کہا ہے جو اپنے مجمع کے لیے پیش کر رہا ہوں. تاریخ کا ایک جملہ، ایک لفظ ایک جملہ ہے، وہ پیش کر رہا ہوں. اور اس کے جملے نے ہمارا دل صرف نہیں خوش کیا، پورے مجمع کا دل خوش کرے گا. کیا کہا اس نے؟ جب میرے مولا نے کہا پھر اتر اور مقابلہ کر، آ اور مقابلہ کر، تو اس کا جواب یہ تھا
میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی ایسا ہوگا جو مجھے جنگ سے ڈرائے گا. نہیں، ابھی پورے مجمع تک بات نہیں پہنچی ہے. کیا کہا اس نے؟ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی ایسا ہوگا جو مجھے جنگ سے ڈرائے گا. کم سے کم یہ تو اس نے بتلا دیا کہ علی کے سوا بڑے بڑے نام ہو، بہادر عرب میں ایک ہی ہے. سب مل کر ایک صلوات محمد وآلہ محمد. یہ بھی اس نے کسی کونے میں نہیں کہا، کسی گوشے میں نہیں کہا، کسی حجرے میں نہیں کہا، کسی شہر کے اندر گلی میں نہیں کہا، این میدان جنگ میں کہا. میرے تصور میں بھی نہیں تھا. جب علی نے کہا پھر لڑ، مقابلہ کر. اور لفظیں کیا ہے؟ ڈرائے گا. اگر ڈراوا نہ ہوتا تو ایسا نہ کہتا. میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی ایسا ہوگا جو مجھے جنگ سے ڈرائے گا. سب کہہ چکا تو مولا نے فرمایا پھر مقابلہ برابر کا کیسے؟ تو گھوڑے پر ہے، میں پیدل. دنیا سوال کر سکتی ہے مولا آپ خود کیوں نہیں گھوڑے پر گئے؟ یہاں خود مولا ہی کا جواب انہی کی زبان سے سن لیجئے. ڈاکٹر طاہر حسین اور لوگوں نے لکھا اس کو. کسی نے علی سے میدان جنگ میں پوچھ لیا آپ بغیر گھوڑے پر بیٹھے رہے کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ جواب کیا تھا؟ گھوڑا دو ہی کام آتا ہے میدان جنگ میں، یا بھاگتے ہوئے کو دوڑا کے قتل کرنا اور یا سامنے والے سے ڈر کے فرار کرنا. علی نہ کسی بھاگتے ہوئے کو دوڑا کے قتل کرتا ہے اور نہ کسی کو پوچھ دکھلاتا ہے. صلوات محمد علیہ. علی نے اپنا قانون جنگ بیان کر دیا. اس لیے پیدل آیا ہوں کہ رسول نے فرمایا، میری اپنی فکر کبھی عرض کی ہے، اس لیے پیدل آئے ہیں علی کہ رسول نے فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اگر آج گھوڑے پر بیٹھ کے آیا اور اس نے گھوڑا موڑ کے فرار کر لیا تو علی کے مقابلے میں علی دوڑا کر قتل نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے کل ایمان تھے اور کل غیر ایمان کو چلا جانے دیا. ایسا نہیں ہونے دیا جائے. آج فیصلہ ہو جائے. بدر میں بھاگ لیا، احد میں بیٹھ لیا، تو آج اس کو لیٹ لینے دیا جائے، آج نہ بھاگنے دیا جائے. غصے میں اترا، تلوار نکالی، اپنے گھوڑے کے پیر پر ماری، گھوڑے کا پیر طے کر دیا. مقابلہ شروع ہوا. اپنے ہی گھوڑے کا پیر کاٹا کہ اب کہیں نہیں جاؤں گا. مقابلہ شروع ہوا. ایک ضربت، دوسری ضربت، مقابلہ ہو رہا ہے. کہتے میں اس کی تلوار کا ایک بار ایسا ہوا جس میں مولا کے سر پر لگا. اللہ کا شیر جھنجھلاہٹ، کمر کا پٹکا کھولا، اپنے زخم کو باندھا اور اس کے بعد پلٹ کر جو تلوار کا وار دکھلایا وہ سمجھا تلوار پڑ رہی ہے سر پر، پڑی پیروں پر. رسول کے اللہ کے دشمن کا پیر کٹا. اتنا طاقتور تھا کہ جھنجلا کے اپنا ہی پیر اٹھا کر جو علی کی طرف پھینکا، جا کر ایک اونٹ کے پیر پر لگا، اس کا پیر ٹوٹ گیا. یہ تاریخ کا فطرہ ہے. بس ختم کیا میں نے اپنی بات کو، تاکہ وقت کے اندر بات ختم ہو. ادھر علی نے آگے بڑھ کر وہ ساری باتیں چھوڑتا ہوں، سر کو جدا کیا، واپس چلے رسول کی طرف چلے. کچھ لوگ جو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اڑتے ہوئے غبار کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. ان میں سے ایک نے بڑھ کے دیکھا کہ علی تے شان سے آ رہے ہیں، ہاتھ میں کچھ اور نہیں ہے. بڑھ کر اتنا کہا، یا علی اتنی قیمتی زرہ اس کے جسم پر ہے. عرب کا قاعدہ تھا جب کوئی کسی پر فتح پا لے تو اس کا سارا سامان اسی کا.
تو اس قانون کے مطابق کہا یا علی اتنی قیمتی ذرا اس کے جسم پر ہے، چھوڑ کر جا رہے ہیں، جواب سنیے گا۔ فرمایا ہے لکم لا ناکل ثمن الموتا، وہ تمہارے لیے ہے، ہم مردوں کا مال نہیں کھایا کرتے۔ صلوات محمد و آلہ محمد۔ بہت کچھ کہنے کے لیے یہاں پر چھوڑتا ہوں، بس اتنا ہوا۔ آخری گفتگو اس سلسلے کی کہ ادھر علی نے میدان جنگ میں فتح پائی، ادھر میدان میں 3 آوازیں بلند ہوئی۔ ایک ابو سفیان کی آواز، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، اگر نام حضور کا لیا، اگر محمد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسمانی طاقتوں سے جنگ کریں گے تو ان سے جنگ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تاریخ کا پہلا فتح، آگے کی جملہ سنیے گا، اگر یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، اگر محمد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسمانی طاقتوں سے جنگ کریں گے تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، چلو بھاگ چلو۔ پہلی آواز۔ دوسری آواز میدان میں گونجی ہمارے حضور کی، اب یہ کبھی جنگ کرنے نہیں آئیں گے۔ اور تیسری ایک اور آواز، ادھر متوجہ ہو، تیسری ایک اور آواز خندق کے احزاب کے اس میدان میں آسمانوں پر گونجی۔ نہ صرف اس وقت گونجی بلکہ اس کی گونج آج تک ہمارے کانوں تک سنائی دیتی ہے، اس مجمع کے کانوں تک بھی پہنچتی ہے۔ ذرا دل کی گہرائیوں سے توجہ سے سنیں کہ خندق کے اندر میدان میں وہ بلند ہوتی ہوئی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، آپ بڑی فکر میں ہیں، کہاں ہے آواز؟ کون سی آواز ہے جو مدینے کے اس صحرا میں، خندق کے اس میدان میں آسمانوں پر گونجی تھی اور صدیوں کے دوش سے اڑتی ہوئی آج تک ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے؟ وہ آواز کیا ہے جو وہاں بلند ہوئی تھی؟ وہ آواز تھی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، صلوات محمد و آلہ محمد۔ علی کی ایک ضربت خندق میں ثقلین کی عبادت پر، صلوات سب مل کر یہاں سے بات لگے۔ آندھی چلی، چکر چلے، تاریکی پھیلی، برف کی طرح اس طرح فضا ہو گئی کہ دیگیں جم گئیں، جو پیالے تھے ٹوٹ گئے، بکھر گئے۔ اور اس عالم میں کہ جب خدا کی طرف سے یہ مدد، میرا اور آپ کا مولا اکیلا خاموش، سامنے بھاگتا ہوا لشکر، پیچھے حیرت سے دیکھتے ہوئے ساتھی، ادھر میرا اور آپ کا مولا اپنے بھائی کا حق ادا کر کے، اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر کے اور اسلام کے حقوق کی اس شان کو بتلا کر میدان سے واپس ہوا۔ رسول نے گلے سے لگایا، اور اس عالم میں جب رسول گلے سے لگا رہے ہیں، چاروں طرف لوگ بڑھ بڑھ کے مبارکباد دے رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جس کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی، اس کی بہن اس تک آئی اور اس نے آ کے پوچھا اس کو کس نے قتل کیا؟ جواب ملا کہ ابو طالب کے فرزند۔ جب سنا اس نے، بجائے اس کے کہ اپنے بھائی پر کچھ آنسو بہاتی، اس نے پکار کر کہا، بھائی میں تیرے غم میں مدتوں روتی، لیکن تیرا قاتل اتنا شریف ہے کہ میں تیرے لیے اب آنسو نہیں بہاؤں گی، کیونکہ اس نے دیکھ لیا جو عرب کے سماج اور کلچر میں داخل تھی باتیں وہ یہاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ کسی بھی دشمن کو میدان جنگ میں زیر کر لینے کے بعد ذلیل کرنا ان کا کام ہوگا جو اپنے کلچر میں عزت و شرافت کو نہ جانتے ہیں، اور جہاں سے عزت و شرافت کا پیغام دنیا کو جاتا ہو، علی نے میدان جنگ میں اس کا ایسا نشان چھوڑا کہ آج تک تاریخ میں یادگار ہے۔ بس دوستو،
ایک یہ ہے وہ گھرانہ جو میدان جنگ میں بھی چلتی ہوئی تلوار میں بھی کسی بھی تلواروں کے درمیان اپنے اصول سے نہیں ہٹتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا دن جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، آہستہ آہستہ عصر کا وقت قریب آ چکا ہے. کل یہی وقت ہوگا، آہستہ آہستہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جس کو ہم اور آپ شب عاشور کہیں گے. یہاں بھی ایک بھائی کا حق دوسرے بھائی کے لیے کیا ہے. ابھی آپ شبی اٹھائیں گے، زیارت کریں گے. میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے زمانوں سے صحیح تاریخ مجھے نہیں معلوم، لیکن ان پر رحمتیں اللہ کی نازل ہوں کہ جنہوں نے اس عشرے میں یا شرکت کی اور آج ہمارے درمیان نہیں ہے، یا وہ جنہوں نے اسے قائم کیا، یا وہ جن کے گھروں میں یہ ہوا اور آہستہ آہستہ یہاں تک آیا جب مجمع وہاں نہیں بیٹھ سکا. اور آج بھی یہ مجمع جو اپنے اس قدیم ترین عشرے میں جس میں ایک ہی شخص خطاب کرتا رہا ہو، الگ الگ مجالس میں الگ الگ لوگ خطاب کرتے رہے. میں بھی کبھی گمسینی میں دوڑ دوڑ کر جاتا تھا. یہ سامنے مکان آپ دیکھ رہے ہیں، نازمیہ کے اس طرف کی دیوار جو اب شیعہ کالج ہے، اس کا ایک حصہ اس طرف تھا جس میں حکیم صاحب عالم صاحب رہتے تھے، ایک حصہ اس طرف تھا جس میں ہمارے فیملی رہتی تھی. مجھے نام سب کا یاد نہیں، ہم نے بچپنے کے دوست ان کا نام یاد ہے، امیر کچھ کر کے نام تھا. سب چلے گئے. یہاں بھی عشرہ ہوتا تھا. ہم چھوٹے بچے دوڑ دوڑ کر آتے تھے. لکھنؤ کی شان تھی، ایک وقت تھا لکھنؤ کی عزاداری کی ایک شان تھی. مجھے یاد ہے کہ اس میں سامنے ہمارے محترم بزرگ فخر الواعظین حضرت مولانا مرزا محمد طاہر صاحب قبلہ، برادر محترم مولانا مرزا اطہر صاحب کے والد گرامی، وہ یہاں عشرہ پڑھتے تھے. اور کہاں پڑھتے ہو مجھے یہاں کا دو ایک مجلسیں یاد ہیں. ہم دوڑ کے یہاں سے ناظم صاحب کے امام باڑے میں جاتے تھے جہاں صف علماء، یہ سرکار سعید الملت، یہ سرکار ناصر الملت، مختلف قاری صاحبان اس وقت خطاب کرتے. پیدل دوڑتے غلام کا امام باڑے جاتے تھے کہ جہاں حضرت آقا مولانا سید کلب حسین صاحب قبلہ اللہ مقام، مولانا کلب جواد صاحب کے دادا خطاب کرتے تھے. یہ بڑی بڑی مجالس تھی اور دورے کی مجالس یہاں وہاں یہاں وہاں. دنیا نے اس عزاداری کو جس نے روکنے کی کوشش کی ہو وہ ذرا ماضی پر نظر ڈال لے. جب نازمیہ کی اس مجلس میں ہم آتے تھے دوڑتے ہوئے تو جو دروازہ ہے جہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس سے آگے وہیں پر بیٹھ جاتے تھے اور یہ پورا حال اور یہ جگہ سے بھری ہوتی تھی، باقی سب خالی. میں اپنی یادداشت کے مطابق بیان کر رہا ہوں. مولانا مرزا یوسف حسین صاحب فاتح میان والی بہت کم سنی میں وہاں سے کھڑے رہ کے ان کو سنا اور دل میں تمنا پیدا ہوئی جس طرح یہاں پڑھ رہے ہیں کبھی میں بھی یہاں پڑھوں. بہت چھوٹا سا تھا. اس شکر خدا کہ اس نے مجھے اس کا موقع دیا. پھر اور بڑے ہوئے، دوڑ کے ادھر سے آئے ادھر سے آئے، یہاں دیکھا میرے استاد مرحوم مولانا ابرار حسین صاحب قبلہ پاروی. ان تک مجھے یاد ہے اس کے بعد میں ملک سے باہر جانے لگا. واپس جب آیا تو آنے کے بعد پھر جب یہاں شروع کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ 41 سال وہاں، یہ 41واں سال ہے. اس اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے بیان کرنے کا یہ وقت اور موقع دیا. وہ تمام مجمع جو آج سے 40 سال پہلے ہوں گے ان میں کتنے نہیں ہوں گے، اللہ ان پر رحمت نازل کرے. اور جتنے عزادار اس وقت ہیں ان کو فخر ہے، اور جو عزاداری کے مخالف ہیں وہ میری اس بات کو سنیں کہ کبھی مدرسہ نازمیہ کا مجمع صرف اس ہال میں، اس ورانڈے میں، اس سامنے کے صحن میں یہاں تک ہوتا تھا بس. آج اس وقت جتنا مجمع یہاں ہے، اس مجمع کی، اس مدرسے کی عمارت کے ایک ایک گوشے میں مجھے بتلایا جاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ مجمع اس وقت سڑک پر سن رہا ہے.
تو یہ مخالفین ازا کے لیے ایک سبق ہے. آپ نے جتنی بھی کوشش کی اتنا ہی ازا امام کا کارواں آگے اور آگے اور آگے اور آگے بڑھتا چلا گیا. کوئی اسے روک نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اصول ہیں، پیغام ہے جو نسلاً بعد نسل جا رہا ہے. وہ تمام ذمہ داران جنہوں نے اس زمانے ازا میں حکومتی پیمانے پر، انتظامیہ کے پیمانے پر مدد کی ہے اور مدد کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں سے بھی اکثریت ان کی ہے کہ جو ازائے امام مظلوم سے وابستہ ہے. وہ سب بھی شکریہ کے مستحق ہیں. ایڈمنسٹریشن کے لوگ جنہوں نے رات دن ایک کر دیے. ہم اپنے آپ کیا ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ بس اگر وہ بھی سن رہے ہوں تو اس کو سنیں گے. یہ 9 محرم عصر کا وقت ہے. کل عاشور کے دن عصر کا وقت آئے گا. بیچ میں وہ رات آ رہی ہے جس کو شب عاشور کہا جاتا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق کیسے ادا کر رہا ہے اسے سن لیجئے. جب کربلا میں فوج یزید کو شب عاشور یہ پیغام پہنچا، یزید کا حکم آیا انتظار بالکل نہ کیا جائے، خط ملتے ہی امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا جائے، سروں کو کاٹ لیا جائے. حکم ملتے ہی فوراً حکم دیا گیا فوجوں کو کہ بڑھو اور بڑھ کے حملہ کر دو. چاروں طرف سے فوجیں اونڈی. یہ میرا محترم مجمع اندازہ کرے گا، فوجی جب بڑھتے ہیں کتنا شور ہوتا ہے. اسلحہ کے ٹکرانے کی آواز، ایک دم سے جانوروں کے بڑھنے سے جانوروں کی آوازیں، خود فوجی جو حملہ کرنے کے جوش میں ہوں ان کے نعرے، ان کی آوازیں، کتنا شور چاروں طرف بلند ہوا ہوگا. اور اس کے بیچ میں رسول کے نواسے کا خیمہ ہے جہاں کا منظر تاریخ یہ پیش کرتی ہے کہ میرا اور آپ کا مظلوم آقا کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے خیمے کی قنات سے پشت لگا کے کچھ دیر کے لیے آرام کر رہے تھے کہ چاروں طرف سے جو شور بلند ہوا تو زینب آ گئی، چاہنے والی بہن زینب آئی. بھیا یہ شور کیسا؟ لگتا ہے فوجوں نے حملہ کر دیا. دنیا آئے اور آ کر یہاں پر نواز رسول علی ابن ابی طالب اور ان کے گھرانے کی اس فرد علی کے بیٹے کی اس قوت قلب کا اندازہ کرے. کوئی اور ہوتا ہے اس شور کو سن کے گھبرا کے کھڑا ہو جاتا. وہ بہن آ گئی تھی تب تو یقیناً کھڑا ہو جائے، لیکن میرا اور آپ کا امام ویسے ہی پشت، ویسے ہی ٹیک لگائے آتی بہن فرمایا ذرا عباس کو بلاؤ. بھیا عباس ذرا پتہ لگاؤ کیا میدان مقتل کی طرف آج نہیں آئے مقتل کی طرف، بس اتنا کیا ہاتھ اٹھایا. ٹھہرو، کیا بات ہے؟ آج اگر ہم وفا اور شجاعت حضرت عباس کے گلے میں پڑتے ہیں تو غلط نہیں کہ جس نے صرف ہاتھ بلند کیا ٹھہرو، بڑھتی ہوئی فوجوں کے قدم رک گئے. ایک ہاتھ میں اتنی طاقت. جواب ملا ایسا فرمایا اچھا تو یہی ٹھہرو، میں جا کر تمہارا پیغام اپنے آقا کو پہنچا دیتا ہوں، جو جواب ملے گا وہ لا کر تمہیں پہنچا دیتا ہوں، اس وقت تک آگے نہ بڑھنا. ایسا
فرمایا ان سے جا کر کہو رسول کے نواسے کو اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق ہے، وہ ایک رات یہ عبادت اور یہ تلاوت اور کرنا چاہتا ہے۔ جا کر پیغام پہنچایا، آپس میں اختلاف ہوا، کچھ تیار تھے نہیں، کچھ نے کہا نہیں، جھگڑا لڑائی اختلاف، آخر میں طے و بات مان لی جائے۔ رات شب عاشور گزری، عاشور کا دن آیا۔ بس عزیزان گرامی، وہ وقت آئے گا کل جب آپ یاد کریں گے ان مصائب کو کہ جب میرا اور آپ کا آقا حسین صبح سے عصر عاشور تک ایک ایک کو رخصت کر چکا۔ اب آئے خیموں تک، ایک ایک بی بی سے خدا حافظ کیا، در خیمہ تک آئے، پلٹ کر آواز زینب تم پر سلام، رقیہ تم پر سلام۔ در خیمہ تک جو آئے تو دیکھا وہ بی بی اب جس کو خدمت کرنے کے لیے کوئی اور کام نہیں رہ گیا ہے، خیمے کا پردہ اٹھائے کھڑی ہے۔ اب گہوارہ نہیں جھلاتی، چکی نہیں چلاتی، کم سے کم اس آخر وقت یہ خیمے کا پردہ ہی اٹھا کے کھڑی ہو جاؤ۔ یہ کون؟ ماں کی کنیز فضا۔ امام بڑھے مقتل کی طرف، داہنی طرف دیکھا عباس ہوتے تھے، بائیں طرف دیکھا علی اکبر ہوتے تھے، ادھر قاسم، ادھر اور محمد، اب کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آئے گھوڑے تک، سر جھکائے، خاموش میرا آقا مظلوم آقا گھوڑے پر بیٹھنا چاہتا ہے، کوئی نہیں، نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ قاسم، نہ اور محمد۔ کوئی لجام فرس کو سہارا دیتا تھا، کوئی رکاب کو سہارا دیتا تھا، اب کوئی نہیں۔ کہتے میں پشت کی طرف سے کسی کے قدموں کی آواز، اب کون آ رہا ہے، اب کون آ رہا ہے؟ اب تو نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اور محمد ہے، نہ مسلم ہے، نہ حبیب ہے، اب کون آ رہا ہے؟ پلٹ کے دیکھا کوئی اور نہیں، چاہنے والی بہن زینب آ رہی ہے، زینب آ رہی ہیں، قریب آئیں۔ بھیا یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو خدا حافظ کہنے والا کوئی نہیں، یہ زینب آپ کو خدا حافظ کہے گی۔ قریب آئیں۔ بھیا اس سے پہلے کہ خدا حافظ کہو ذرا گلے سے ردا ہٹا دیجئے۔ امام نے گلے سے ردا ہٹائی، دوڑ کر بہن نے گلے میں ہاتھ ڈالا، کبھی پیشانی کو چوما، کبھی گلے کو چوما، کبھی پیشانی کو، کبھی گلے کو، اور ہاتھ اٹھایا مدینے کی طرف، آواز دی، مادر گرامی گواہ رہیے گا، امانت پہنچا دی۔ پوچھ لیا امام نے بہن زینب یہ کیا کیا اور یہ کیا کہا بھیا سن لیجئے۔ چھوٹی سی تھی، ماں کی گود میں بیٹھی تھی کہ ماں نے میرے سر سے چادر ہٹائی، میری پیشانی گلے کے بوسے لیے، کہا زینب یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب میرا حسین دشمنوں میں اکیلا ہوگا، میں رہوں گی، میری طرف سے تم میرے نام کے پیشانی گلے کے بوسے لینا۔ تو سنا، فرمایا بہن زینب ذرا تم بھی بازوؤں سے ردا ہٹا دو، میں نے بابا سے سنا ہے ان بازوؤں میں نہ سر بندھے گی۔ بھائی بہن نے گلے میں ہاتھ ڈال دیے اور پاتر سگیرہ کی آواز، ہائے میرا حسین، آئے مقتل کی طرف۔ جنگ کی بے پناہ جنگ کہ اسی عالم میں ہمیں اور آپ کو یاد کیا، یہ خیموں سے رونے کی آوازیں آئیں، پلٹ کر گئے، یہ میری زندگی میں رونا کیسا؟ ایک بچے کو لا کر دے دیا گیا۔ آقا جب آپ نے آواز میدان میں بلند کی، اس بچے نے خود کو گہوارے سے گرا دیا، لاؤ مجھے دے دو، میں لے جاؤں، ساتھ لے کر چلے ہوا کا سایہ۔ مقتل تک آئے، میدان جنگ میں آئے، مورخین کا فکرہ ہے دونوں ہاتھوں پر علی اصغر کو اتنا بلند کیا جتنا بلند کر سکتے تھے، تاکہ پورا لشکر دیکھ لے۔ پھر آواز دی، دیکھو یہ بچہ پیاسا ہے، اگر تم سمجھ تو اس کے بہانے میں پانی مانگ رہا ہوں تو میں اس کو جلدی ہوئی ریت پہ لٹا دیتا ہوں۔ ریت پہ لٹا دیا گیا، جھک کر دیکھتے رہے، سامنے کسی میں ہمت نہ ہے۔ آخر مولا پشت فرس سے جھکے اپنے بچے کو پھر اٹھا لیا۔ بس دوستو یہ بڑا نازک وقت ہے، اپنی آغوش میں لیا، چہرے پر چہرہ رکھا، رخسار پر رخسار رکھا، بچے سے آپ کو آقا میں کچھ
شاید یہ فرما رہے ہوں گے میرے لال خفا نہ ہونا کہ میں نے تم کو چلتی ہوئی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیا. میرے پاس حجت تمام کرنا تھی اس لیے میں نے ایسا کیا ہے. اسی عالم میں شاید شہزادے نے بابا کی آنکھوں میں دیکھا ہو بابا اگر آپ حجت تمام کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی آپ کا بیٹا ہوں, میں بھی علی کا پوتا ہوں, میں بھی اتمام حجت کر